السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل بہکاوے میں جیسے ستارہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ زبیر کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور اس کے 2 بچے بھی ہیں تو وہ کوئی ایسا ری ایکشن نہیں دیتی جس سے زبیر کو برا لگے۔ وہ کہتی ہے کہ ان سب باتوں میں تمہارا کیا قصور ہے، میں تمہیں کسی بھی طرح سے الزام نہیں دے سکتی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ تم نے مجبوری میں کیا ہوگا۔ یہ سن کر زبیر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اسلم، میری دعائیں کیسے قبول ہوئی۔ ستارہ میرے پیچھے دیوانی ہو چکی ہے اور ہر چیز کو بھول چکی ہے۔ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں واقعی اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور ایک زینت ہے جو ہر وقت روتی دھوتی رہتی ہے، اس کا میں کیا کروں؟ اسلم کہتا ہے کہ اسے مجھ پر چھوڑ دو، میں اسے سمجھا دوں گا کہ آپ کو کسی بھی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن جیسے ہی وہ اسے سمجھانے کے لیے آگے بڑھے گا، زینت اسے بری طرح ذلیل کرے گی اور کہے گی کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کہنے کی۔ زینت پوری طرح سے خوفزدہ ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ ان لوگوں کو کیسے ہینڈل کرے۔ وہ سب کو سمجھا کر تھک چکی ہے، صفائیاں دے دے کر تھک گئی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا اسی پر الزام لگ رہے ہیں اور اسے ہی برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ زینت مجبور ہو کر خاموش ہو جاتی ہے اور ہر بات کو برداشت کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زبیر کبھی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا بلکہ الٹا سارا الزام اسی پر آ جائے گا۔ زبیر کے یہ سارے انداز دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب جو پلاننگ کر رہے ہیں مجھے سب پتہ چل چکا ہے، اب اپنے بچوں کی طرح بھی دھیان دیں اور اپنا دماغ درست کریں۔ جس پر زبیر کہتا ہے کہ اگر تم ستارہ کو دیکھو گی تو تم بھی یہی کہو گی کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا، اور اگر وہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن زینت اسے سمجھاتی ہے کہ ستارہ تمہارے ساتھ کبھی بھی گزارا نہیں کر سکتی اور اگر کر رہی ہے یا کرے گی تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں کوئی نہ کوئی لالچ ہے۔ جس پر زبیر کہتا ہے کہ تم سے زیادہ لالچی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو، اور یہ بات تم اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ میں تمہارے کہنے پر ستارہ کو کبھی نہیں چھوڑنے والا، کیونکہ مجھے بہت مشکل سے یہ سب کچھ ملا ہے اور میں اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ تم نے جو کچھ کیا تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی اور یہی تمہارا قصور ہے کہ تم ہی سزا کی مستحق ہو، اور دیکھ لینا تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسلم بھی بار بار زینت کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ زینت کی جان زبیر سے چھوٹے گی تو ہی مسئلے حل ہوں گے۔ ستارہ بھی بہت خوش ہے کہ اسے اپنا جیون ساتھی مل چکا ہے اور اب سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کے گھر جا کر اس کی ماں اسے کیسی ڈانٹ پلائے گی۔ ستارہ کی جو واپسی ہوگی وہ تو دیکھنے لائق ہوگی۔ زینت کے لیے کچھ بہتری ضرور ہی ہو رہی ہے لیکن اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ تو بس اسلم کے چکروں سے تنگ آ چکی ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا تماشا ہو رہا ہے اور اسے ضرور ٹینشن ہی مل رہی ہے۔ زبیر بس ایک ہی بات پر اٹکا ہوا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ یہ سب کچھ ختم کرے اور ستارہ سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے تاکہ سارے معاملات ختم ہو جائیں اور اس کی زندگی سکون سے گزرے۔ آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اسلم اس گھر میں ڈیرا ڈال چکا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو چاہے جھوٹ سچ بولے کسی کو فرق نہیں پڑتا بلکہ صرف اس کو ہی سنی جائے گی کیونکہ وہ ایک لالچی، خود غرض اور مکار آدمی ہے۔ زینت کے لیے بہت زیادہ ٹینشن ہے کیونکہ وہ گھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ آ کر اس کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، جس سے سن کر وہ حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ آخر چاہتے کیا ہیں، کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں؟ جس پر وہ اسے الٹا بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو خود چل کر میرے پاس آئی تھی، اب اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، اس لیے فضول کی باتیں کر کے کسی کو پریشان مت کرو، اگر میں تمہارا ساتھ سب کے سامنے لے آؤں تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ یہ سن کر زینت حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسی بے ہودہ باتیں کر رہے ہو، میں نے تمہارا آخر کیا بگاڑا ہے؟ لیکن زینت کو کون سمجھائے گا کہ یہ اس کے کوئی نہیں سنے گا۔
سب لوگ ایک جیسے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زبیر ہی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ جب شوہر ہی ساتھ نہ ہو تو باقی لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے سب کو اتنی بری سپورٹ مل رہی ہے کہ جو آتا ہے زینت کے ساتھ زیادتی کر کے نکل جاتا ہے۔ بہت پریشان ہے بیچاری اس کی بچیاں اسے سمجھاتی ہیں کہ ماں ہمارا کیا قصور تھا جو ہم اس گھر میں آئے، آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ دوسری طرف ستارہ جو ان کے گھر میں آ چکی ہے وہ ایک ہوشیار اور چالاک عورت ہے اور اپنی مفاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ زبیر کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن زبیر کا یہی علاج ہے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ زبیر جیسا آدمی ایسا ہی عورت کا مستحق ہے۔ زینت جیسی عورت نہ جانے کہاں پھنس گئی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اصل کمال شادی کے بعد ہوگا، کیونکہ ستارہ زبیر کا جو حال کرے گی وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ جیسے ستارہ گھر آتی ہے اسلم بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو تم کیسے بے سہارا چھوڑ سکتے ہو؟ میرا مشورہ ہے کہ جتنی جلدی ہو اسے اپنا نام دے دو اور شادی کر لو تاکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اور اسے بیچاری کی بھی سنی جائے، جس پر وہ کہتا ہے کہ آئیڈیا برا نہیں ہے، میں نے اس خاتون کو پہلے بھی دیکھا ہے، بڑی بے بس سی لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت برا نہیں ہے، میں نے اس خاتون کو پہلے بھی دیکھا ہے، بڑی بے بس سی لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ثواب کا کام ہوگا۔ لیکن اسلم کو تو اپنا مقصد پورا کرنا ہے، وہ چاہتا ہے کہ زبیر پیچھے ہٹے تاکہ اس کا راستہ آسان ہو۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، کسی کی پرواہ مت کرو کیونکہ یہ لوگ کسی کی سگے نہیں۔ وہ زبیر کو سمجھاتا ہے کہ ستارہ سے جلدی شادی کر لو کیونکہ تمہارے پاس تو ایک زبردست وجہ بھی ہے۔ زبیر بھی کہتا ہے کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، یہ کام بھی جلد ہی ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔